میری جان مدارس میں اور دیکھیے شعر حاضر کر رہا ہوں کہ امن و امان کا دیتے ہیں پیغام مدارس والے. دیکھیں قاری عمر صاحب جو ناظم مدرسہ عالم القرآن اینڈ وکٹوریا گنج. امن و امان کا دیتے ہیں پیغام مدارس والے, سب کو پلاتے ہیں وحدت کا جام مدارس والے. امن و امان کا دیتے ہیں پیغام مدارس والے, سب کو پلاتے ہیں وحدت کا جام مدارس والے. الحمد لله الذي وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. حقیقت کروں گا بیاں دوستوں چاہے کٹ جائے میری زباں دوستوں. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستوں. اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں بخاری کا یہ کارواں دوستوں. آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھنونے سازش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ غور سماعت فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کے حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون و جگر سے سینچا تھا, وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحرنا آسنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجدار تک جا پہنچے تھے, بے پناہ قربانیوں کے ذریعے سے اس کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان کے مسلمانوں پر طرح طرح کی زیادتی اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں. ہندوستان کے مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہم پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ہم مظلوم اور بے قصوروں کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنا لیا ہے. ہماری مائیں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا, لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اسی وقت سے مسلمانوں کی لہر سے یہ سکون و چین چھن گیا. کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی سازشیں رچی تھی. غور تو کرو, کبھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم دیا جس کی وجہ سے نیندیں حرام ہو گئی. آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے. جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے, جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا, آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہیں, پہلے ان کو ختم کیا جائے, کہ مسلمانوں کی مساجد و مدارس کو ختم کر دیا جائے. لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ جب تک ہماری سانسیں چلتی رہیں گی اس وقت تک دین اسلام پر کسی بھی طرح کی آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں, ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے, اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے, اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے, اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ قربان کر دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کی جاہ و جلال دے, یہ نہیں ہو سکتا آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے. آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہی ہوگی کہ انگریزوں کے ظلم ستم جب حد سے آگے بڑھے اور
मुश्किलात के किन किन मराहिल की घाटियों से गुजरना पड़ा, वो तारीख का एक अलग बाब है। किसी शायर ने कहा था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से ऊपर जाते थे, मुझसे शर्कस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। बेतरतीब बैठ गए। वो टीपू सुल्तान की ही जात थी जिसने ये वो टीपू सुल्तान की ही जात थी जिसने ये कहकर कि गीदड़ की 100 वर्ष की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, लोग रगे मुर्दा अंबर की आजादी की लहर दौड़ा दी थी और खुद भी अंग्रेजों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे थे। यहाँ तक कि मिसौर की धरती पर खून का आखिरी कतरा बहाकर आजादी के लिए शहीद हो गए। ये मुस्लिम कायदीन का काफिला गुलाम हिंदुस्तान के पुरतेज भयानक जंगल में आजादी के शाहराह से सरगर्म सफर न होता तो ये तंगे नजर एहसान फरामोश गद्दार जो हमसे वफादारी की सनद मांगते हैं, मैं गद्दारों से कहना चाहता हूँ, अगर हम हैं गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, अगर हम हैं गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, अपने कसम पे ना इतराओ खुदा तुम भी नहीं। जिन बच्चों के मैंने चंद बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। आखिर दावान